جنگوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے شہید کر دیا. یہ وہی خوارج جو حضرت عثمان کے قاتل تھے. پاگل آدمی. انہوں نے شہید کس کو کیا؟ حضرت علی کو. حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے تقریباً خلافت رہی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. والد کی جس سے دشمنی رہی ہو بیٹا اس سے بیعت ہو رہا ہے. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. سیاسی لوگ پاگل مفتی دنیا کو بتانا کیا چاہتا ہے کہ اس میں مطلب کیا یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے؟ اتنا جھوٹ اور گھاڑ گھاڑ کے سنا رہا ہے لوگ. حضرت حسن اہل بیعت میں سے ہیں. حضرت حسن بیعت ہو گئے کس کے ہاتھ پر؟ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. حضرت معاویہ, لوگوں نے کہا یہ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. جھوٹ بول کے سلام کو خود حاکم نے کاغذ اور قلم بھیجا کہ شرطیں تو لکھ, مان ہم لیتے. جب کاغذ قلم حسن کے پاس آئی, حسن تو پہلی جنگ جیت گئے. جو جاگ رہا ہے اس کا تو میں ضامن نہیں ہوں. جو ہی کاغذ قلم حسن کے ہاتھ پہ آیا, حسن نے کاغذ قلم لے کے نانا کی قبر کی طرف دیکھا. دیکھ نانا, تیرا بیٹا جنگ جیت گیا ہے. یہ وہی نہیں جن سے تو نے مانگا تھا اور انکار ہوا تھا. تو نے کہا تھا, اور آج دیکھ کاغذ قلم میرے دروازے پہ آ گیا. امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی پہلی شرط لکھی, لاہور میں پہلی شرط پڑھنے لگا. یہ شرط نہیں تھی, یہ حسن کے لڑنے کا طریقہ تھا. امام حسن نے تلوار نہیں اٹھائی, قلم کے ساتھ جنگ کی. اتنا گہرا زخم دیا ملوکیت کو کہ آج تک ملوکیت حسن کا دیا ہوا زخم بھر نہیں رہی. کیا زخم دیا؟ امام حسن نے پہلی شرط کیا لکھی؟ جو نوجوان بچے بیٹھے, امام حسن کا پہلی شرط, آج کے بعد حاکم سنت قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. آج کے بعد یہ لکھے, یہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. اگر یہ پہلے کرتا تھا تو اس نے شرط کیوں مانی؟ یہ کہہ دیتا کہ حسن میں تو پہلے بھی قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہوں. امام حسن کا لکھ تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر, اور مشیر بھی اس کے ایسے ہی ہوتے تھے کہ جنگ صفین میں اس نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے عمر بن عاص سے شرط لگا لی تھی. یزید کے باپ نے کہا کہ زیادہ میں ذہین ہوں. عمر بن عاص نے کہا زیادہ ذہین میں ہوں. اس نے کہا تیرا مشورہ نہ بھی ہو تو میں حکومت چلا سکتا ہوں. اس نے کہا تو میرے مشورے کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ دونوں میں شرط ہو گئی کہ ذہین زیادہ کون ہے. عمر بن عاص نے کہا چل میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں, کان میرے قریب کر. اس نے کان قریب کیا. اس نے کہا تجھ جیسا بے وقوف کون ہوگا, خیمے میں تیرے میرے سوا ہے کوئی نہیں. جہاں عقل کے فیصلے ایسے ہوتے ہوں وہاں حجت کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. قریب بیٹھا ہوا تھا اس کا مشیر. اس نے یزید کے باپ سے کہا, اس نے رک, میں نام نہیں لوں گا, میں صرف یزید کا باپ ہی کہوں گا. سائیکل چور کو بھی پولیس والے پکڑ لیں تو کان سے پکڑ کے پہلا سوال کرتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی موت ہی یہ ہے جب قیامت والے دن فرشتے کان سے پکڑ کے پوچھیں گے بتا کس کا بیٹا ہے. آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. عمر نے کہا ایک شرط تو بھی لکھوا دے. میں ہسٹری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ایک شرط حسن تو نے لکھی, ایک ہم لکھوائیں گے. امام حسن نے مسکرا کر لکھوا. اس کا لکھ شرط کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل نہیں ہوگا, سیرت شیخین پہ بھی عمل ہوگا.
سیرت شیخین جو پہلی خلافتوں کا دور گزرا تھا ان پہ بھی عمل ہوگا. یہ شرط کہنی تھی. امام حسن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس نے کہا حسن ہم نے تیری شرط مانی, تو ہماری شرط کیوں نہیں مان رہا؟ امام حسن نے کہا لکھ دوں. کتنا باریک جملہ آنے لگا. میں ابھی سماعتوں کا امتحان لوں گا. کون بندہ ہے جو ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا؟ مخدوم ناصر شاہ جی امام حسن نے کہا لکھ دوں شرط. اس نے کہا لکھ, میں لکھوا رہا ہوں کہ ان کی سیرت پہ بھی عمل ہوگا. امام حسن نے کہا دیکھ لے میں لکھنے لگا ہوں, یہ شرط تو نے لکھوائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے لکھوائی ہے. امام حسن نے کہا لکھ دے. اگر یہ کہتے ہیں, یہ تسلیم کر گئے ہیں سیرت شیخین پہ عمل ہوگا, جب میں نے قرآن اور سنت والی شرط لکھ دی تھی تو دوسری سیرت لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ وہ بھی قرآن اور سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے. بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے, اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں. حاکم کے چہرے پہ موت کا پسینہ آیا. امام حسن نے کہا میری باری ہے, اگلی شرط میں لکھواؤں گا. حسن نے کہا پھر اس شرط کے بعد میں کوئی شرط نہیں لکھواؤں گا. حاکم نے کہا لکھوا, آخری شرط کون سی لکھوانا چاہتا ہے؟ امام حسن کے چہرے پہ علی والا جلال آیا. پھر میں تیسری شرط لکھوں گا, تخت تاج چاہیے نا, اٹھاؤ تخت اور تاج. آج کے بعد کوئی کتا منبر میں میرے بابے علی کو نہیں بھونکے گا. اٹھاؤ, لے جاؤ اپنی حکومت. آج کے بعد کوئی بھی میرے بابے علی کو نہیں بھونکے. نماز کمال کر رہی تھی علامہ حضرت علوی صاحب نے, بہت ہی کمال کر دیا. اگر آپ کو یہ مناظرہ اچھا لگا ہے تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی